آج میری زندگی کا سب سے خوبصورت ترین دن تھا، کیونکہ آج میں نے اپنے بیٹے کی اپنی پسند سے شادی کی تھی۔ میرا بیٹا بھی اتنا فرما بردار تھا کہ اس نے میری پسند کے آگے سر جھکا دیا تھا۔ آج ہمارے گھر میں خوشیوں کا سما تھا۔ ایک خوبصورت پڑھی لکھی خاندان کی لڑکی میرے گھر کی بہو بن کر آئی تھی۔ بھلا میں خوش کیوں نہ ہوتی؟ اور کون ہوتا؟ خوشی میرے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ میری آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ رہے تھے، کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے بیٹے کی اتنی بڑی خوشی دیکھی تھی۔ اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کا گھر بسایا تھا، اور اوپر سے اتنے بڑے خاندان میں شادی کر کے پورے خاندان میں میرا نام روشن ہو گیا تھا کہ رخشندہ نے اپنے بیٹے کی شادی اتنے اونچے خاندان میں کی ہے۔ ویسے تو ہمارا اپنا خاندان بھی بے حد اچھا تھا، لیکن میری جو خواہش تھی کہ میں ایک بہت اونچے اور امیر گھرانے کی لڑکی اپنے بیٹے کے لیے لاؤں۔ بہو شکل و صورت کی بھی اچھی تھی، لیکن اتنی نہیں تھی جسے ہر کسی سے منفرد کرتی۔ لیکن خیر، شکل و صورت میں کیا رکھا ہے، اصل چیز تو پیسہ ہوتا ہے۔ میں نے صرف روپے دولت کے لالچ میں اپنے بیٹے کی شادی کی تھی۔ جس کے پاس دولت ہے وہی خوبصورت ہے، یہ میرا نظریہ تھا، اور اس نظریے کے تحت میں نے اپنے بیٹے کے لیے دلہن ڈھونڈی تھی۔ میرے بیٹے اور اس کی جاب میں کوئی کمی نہ پا کر لڑکی کے باپ نے بھی ہاں کر دی، اور یہ میرے لیے بے حد خوشی کی بات تھی۔ اور میں نے اپنے بیٹے کی شادی پر پھولیں نہیں سما رہی تھی۔ خیر، آج رخصتی تھی، اور رخصتی کے بعد ہال سے ہم لوگ گھر واپس آ چکے تھے۔ گھر واپس آنے کے بعد سب سے پہلے کام یہی تھا کہ ہم نے اپنی بہو کو کسی طریقے سے استقبال کرنا ہے۔ میں نے اپنی بہو کا بڑے شاندار طریقے سے استقبال کیا اور پھر اسے اپنے گھر میں لے آئی۔ بہو میری جان کا ٹکڑا تھی، اور مجھے اس پر جی جان سے پیار آ رہا تھا۔ دوسرا، وہ جہیز میں کروڑوں کا سامان لے کر آئی تھی، اور 7 کروڑ کی تو ویسے ہی ایک گاڑی لے کر آئی تھی۔ سونے کے زیورات، ضرورت زندگی کی ہر چیز میری بہو جہیز میں لائی تھی۔ وہ سر سے پاؤں تک سونے میں لدی تھی۔ اتنی امیر بہو اپنے گھر میں لا کر آخر کون ماں ہوگی جو خوش نہیں ہوگی؟ خیر، میں خوش تھی۔ اسے سب سے پہلے اس کے استقبال کے لیے جانے والی تمام رسمیں نبھائی، اور پھر ان رسموں کے بعد جب سبھی مہمان اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلے گئے تو میں نے اپنی بہو کو کمرے میں بھیجا، پھر اپنے بیٹے کو بلانے کے لیے باہر چلی گئی۔ رات بھی کافی ہو چکی تھی، تقریباً 1 بجے کا وقت تھا، مگر ابھی بھی دلہا دلہن کے کمرے میں نہ چھوڑتی تو پھر شاید ساری رات وہ نہ سو پاتی۔ میں نے جلدی سے بیٹے کو بلایا اور اس سے کہا کہ تمہاری بیوی تمہارا انتظار کر رہی ہے، تم جاؤ اپنی بیوی کے پاس بیٹھو، میں تم دونوں کے لیے دودھ کا گلاس لے کر آ رہی ہوں۔ میں نے مسکراتے ہوئے اپنے بیٹوں کو کہا تو اس نے میری بات پر سر جھکاتے ہوئے کہا کہ ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں۔ وہ اپنے کمرے کی طرف چلا گیا اور میں کچن کی طرف دودھ لینے چلی گئی۔ میں نے جلدی سے جا کر کچن میں سے دودھ لیا اور اسے 2 گلاسوں میں ڈالا اور پھر ٹرے میں رکھے۔ وہ 2 گلاس میں جلدی سے اٹھا کر اوپر کی جانب جلدی میں سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس کے کمرے تک پہنچی، اور ابھی میں نے کمرے کا دروازہ بجانا ہی چاہا تھا کہ اندر کی اس پار سے آتی آواز نے میرے ہاتھ کو ایک دم سے تھما دیا تھا۔ میں نے کان لگا کر سننا چاہا تو آواز واضح نہیں ہو رہی تھی، کبھی بہت اونچی ہو جاتی اور کبھی اتنی نیچی کہ سمجھ ہی نہ آتی تھی کہ کون سی بات ہو رہی ہے۔ میں نے بہت نزدیک کان لگا کر جب ایک بات سنی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ یہ میری بہو کیا بات کر رہی تھی اور مجھے کچھ سمجھ کیوں نہیں آ رہا تھا؟ وہ آخر تھی کون اور اس طرح سے بات کیوں کر رہی تھی؟ اس کی یہ بات جو میں نے سنی، اس نے مجھے چاروں شانے چت کر دیا۔ میری آنکھوں سے آنسو فوراً بہہ نکلے۔ مجھے اپنی قسمت پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ میرا نام رخشندہ ہے اور میں ایک بہت بڑے امیر انسان کی بیوی ہوں۔ میرا شوہر گورنمنٹ کے اعلیٰ عہدے پر فائز ہے۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، اس لیے میرے ماں باپ نے میرے بہت لاڈ پیار اٹھائے تھے اور مجھے ایک اچھے لڑکے کے ساتھ بیاہ دیا۔ یہ لڑکا کوئی اور نہیں، میرے چاچا زاد تھا، اور اس کی بہت بڑی تنخواہ تھی۔ بہت اونچی پوسٹ پر یہ کام کرتا تھا اور بہت امیر کبیر تھا۔ جاب کے علاوہ سائڈ بزنس بھی تھا۔ میں ہمیشہ سے ہی پیسے کی لالچی تھی۔ پیسے کے بغیر مجھے زندگی ادھوری لگتی۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ میری خوشی دیکھتے میرے ماں باپ نے بھی اس رشتے کے لیے ہاں کر دی، اور پھر میری شادی ستار سے کر دی گئی۔ یوں میں اپنے ماں باپ سے جدا ہو کر اپنے چچا کے گھر آ گئی۔ میری چاچی تو پہلے سے ہی اس دنیا میں نہیں تھی، اور اب تو صرف چچا اور میرے 2 چچا زاد ساتھ تھے، ایک ستار اور دوسرا اصغر۔ میں ہمیشہ ہی ستار پر مرا کرتی تھی، اور میری قسمت ہی اچھی تھی کہ ستار کا ہی رشتہ میرے لیے آ گیا۔ یہاں آنے کے بعد جب میں نے اتنا بڑا گھر دیکھا
और मुझे पता चला कि इस घर में सिर्फ मैं ही वाहिद औरत हूँ और मेरे आने से इस घर में चहल पहल सी हो गई है। सभी लोग खुश रहते हैं, लेकिन मैं चाहती थी कि इस घर में मैं अकेली राज करूँ। मेरी ससुर की कोई भी बात मुझे अच्छी नहीं लगती थी। मुझे जब भी वो रोक टोक करते और मुझे कोई बात ऐसी कहती थी कि मेरा दिल करता था कि मैं अपने शौहर से कहूँ कि उन्हें घर से बाहर निकाल दे। काफ़ी अर्सा तो मैंने बर्दाश्त किया, वो मेरे सगे चाचा थे, लेकिन फिर भी मैं लालच में अंधी हो गई थी। मैं चाहती थी ये इतना बड़ा घर, जायदाद, बैंक बैलेंस, ये सब कुछ हमारा ही हो, इस पर किसी और का राज ना हो और इस घर में सिर्फ और सिर्फ मेरा राज हो और मेरी ही चले। तमाम नौकर चाकर जो मेरे ससुर और मेरे शौहर और मेरे देवर के आगे पीछे घूमते फिरते थे, उनकी बातें मानते थे। मैं चाहती थी कि उनमें से किसी की भी ना चले, मैं सिर्फ मेरी ही चले। इस घर में जो भी काम हो वो मेरी ही मर्ज़ी से हो। और यूँ अपनी मर्ज़ी चलाने के लिए मैं अपने शौहर से शिकायत करती। मैं उससे कहती कि आपके अब्बू मुझे आज़ादी से रहने नहीं देते और मुझे उनके साथ बड़ी घुटन होती है। वो बात बात पर मुझे टोकते हैं और मुझ पर पाबंदियाँ लगाते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती थी। खुदा के लिए आप ऐसा ना करें। आप अपने लिए या तो कोई और नया घर ढूंढ लें या फिर ऐसा करें कि मुझे मेके छोड़ाएं। मेरी ये बात सुनकर मेरा शौहर सख्ते में आ गया। कहने लगा, हमेशा से हमारे घर में सिर्फ हमारे अब्बू की हुक्मरानी करते आए हैं और उन्होंने कभी भी हमारे लिए बुरा नहीं सोचा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे बाबा हमेशा मेरे साथ रहें। मैं उनसे दूर रहने के बारे में सोच भी नहीं सकता। उनकी इस बात पे मैं मज़ीद बिगड़ चुकी थी। मैं भी अपने माँ बाप को बगैर रह सकती थी, लेकिन मैं अपने शौहर के लिए सब कुछ छोड़ कर आई थी। तो अब मेरे शौहर का भी ये हक बनता था कि वो मेरे लिए कुछ छोड़ दे। हम दोनों एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ छोड़ते हुए अच्छे लगेंगे। लेकिन ये बात मैं अपने शौहर को नहीं समझा पा रही थी। दर हकीकत मैं खुद गलत थी। अब मुझे ये समझ आ गया था कि मेरा शौहर कभी भी मुझे मेरे ससुर यानी मेरे सगे चाचा को अलहदा नहीं करेंगे। तब से मैंने घर में फसाद डालना शुरू कर दिया। छोटी सी छोटी बात पर रोना शुरू कर दिया और फिर तंग आकर खुद ही चाचा ने ये घर हमारे हवाले किया और अपने छोटे बेटे को लिए दूसरे घर में जा बैठे और वहीं पर ही अपने छोटे बेटे की शादी की। उनके छोटे बेटे की शादी की हमें दावत थी और मैं वहाँ पर गई थी, लेकिन मुझे वहाँ पर इतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिली जितनी मैं चाहती थी। खैर, मेरा अपना घर अलहदा था, मेरा शौहर था, मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। यूँ दिन गुजरने लगे। आहिस्ता आहिस्ता हमारी ज़िंदगी बदलने लगी। मेरा एक बेटा हो गया जो मेरी मिन्नतों और मुरादों से पैदा हुआ था। मुझे उससे बेहद मोहब्बत थी। मैं चाहती थी कि मेरा बेटा सिर्फ मेरे कहे पर ही चले और बचपन से ही मैं उसे अपने इशारों पर चिल्लाती आई थी। यही वजह थी कि वो मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ एक भी काम न करता था। हर काम करने से पहले वो मेरी मर्ज़ी जानना चाहता था और मेरी मर्ज़ी जाने बगैर कोई कदम न उठाता था। यही वजह थी कि मैं उस बात से मुत्तफ़िक थी और मुतमईन थी कि मेरा बेटा मेरी इजाज़त के बगैर और मेरी राय लिखने के बगैर कोई भी काम नहीं करता और ना ही अपनी ज़िंदगी का सबसे प्यारा फ़ैसला करेगा। और इस बात पर मैं बेहद खुश थी कि जब 5 साल बाद मेरी ज़िंदगी में एक हलचल सी मची थी और उस हलचल ने मेरी ज़िंदगी ही ख़राब कर दी थी। मैं जितना भी चाहा था कि एक चीज़ से मेरा पीछा छूट जाए, लेकिन फिर भी उस चीज़ से मेरा पीछा न छूटा था और वो चीज़ कोई और नहीं बल्कि मेरे शौहर की भतीजी थी। देवर की कुछ शादी के बाद ही टाइम बाद अल्लाह ने उसे बेटी से नवाजा। बेटी होने के बाद वो लोग अपनी ज़िंदगी में खुश थे और हम अपनी ज़िंदगी में खुश थे। लेकिन उसकी बेटी अभी 3 साल की थी जब देवर और देवरानी एक्सीडेंट में अल्लाह को प्यारे हो गए और मेरे ससुर तो उससे पहले ही अल्लाह ताला के पास चले गए थे। अब वो लड़की बिल्कुल अकेली थी। यही वजह थी कि मेरे शौहर अपनी भतीजी को जाकर अपने पास ले आए थे, क्योंकि उन्हें अपने छोटे भाई से बेहद मोहब्बत थी और मैं सतार से हमेशा कहा करती थी कि ये लड़की मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आप इसे दोबारा उसके घर छोड़ आएं। उसके घर में इतने नौकर चाकर हैं, इतनी जायदाद है, उसके पास ये अकेली नहीं है। मेरे शौहर ने मेरा मुंह बंद कर दिया और कहने लगा कि खबरदार, आज तक तुमने जो भी बात की है मैंने पूरी की, लेकिन अब तुम्हारी ये बात मैं कभी नहीं मानूंगा। मैं इतनी छोटी सी बच्ची को हर किस अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये मेरे बहुत ही प्यारे अजीज़ जान भाई की बेटी है और इससे बढ़कर मेरी कोई बेटी नहीं है। मुझे ये बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह अजीज़ है। मैं नहीं चाहता कि इसके ऊपर कोई आँच आए
اور یہ بات سنی تو مجھے یقین ہو گیا کہ اب میں اپنے شوہر کو کسی بھی طور پر اس چیز پر راضی نہیں کر سکتی اور اس لڑکی کو اکیلا چھوڑ دیں۔ خیر، یوں ہی زندگی کی گاڑی چل پڑی اور مجھے اس لڑکی سے بے حد نفرت ہونے لگی۔ شکل و صورت اس کی انتہا کی خوبصورت تھی، وہ جس کو بھی نظر آتی ہر کوئی اسے پسند کر لیتا اور ہر کسی کو پہلی نظر میں ہی وہ اپنا گیریدار کر لیتی۔ اور یہی وجہ تھی کہ سبھی لوگوں کی نظر ہمارے سارے خاندان میں صرف اسی لڑکی پر ٹکی تھی۔ وہ لڑکی بھی بڑی حسن اخلاق والی تھی، بڑی خوبصورت بچی تھی، اور جو بڑی ہو رہی تھی اس کا چاچا کہتا سب سے منفرد ہے، وہ اس دنیا کی سب سے اچھی لڑکی ہے۔ لیکن پھر بھی وہ مجھے ایک آنکھ نہیں پاتی تھی، کیونکہ اس نے ہماری زندگی میں آ کر میرے بیٹے کو پیار کو آدھا آدھا بانٹ دیا تھا۔ کیونکہ میرے شوہر جتنا پہلے میرے بیٹے سے پیار کرتے تھے اب اتنا نہیں کرتے تھے۔ اب ان دونوں کے درمیان پیار بڑھ چکا تھا اور میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا بیٹا احساس کمتری کا شکار ہو۔ نہ جانے یوں مجھے اسے دیکھ کر لگتا تھا کہ میرے بیٹے کو یوں لگتا ہے کہ اس کا پیار اب اس کا باپ کسی اور کو دے رہا ہے، اور مجھے یہ چیز ہمیشہ کھائے رہتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میرا شوہر عنقریب اپنی جائیداد میں سے آدھا حصہ اس لڑکی کو دے دے گا۔ میں چاہتی تھی کہ اس لڑکی کی تمام جائیداد اب صرف اور صرف ہماری ہو جائے، ہمارے نام پر ہو جائے، اور میرا بیٹا اس ساری دولت پر راج کرے۔ خیر، یہ میرے اندر کا لالچ مجھے کبھی بھی چین سے بیٹھنے نہیں دینا چاہتا تھا۔ یوں کرتے کرتے زندگی کے 18 سال گزرے اور اب دونوں بچے جوان ہو گئے تھے۔ لڑکی کو میں نے FSC سے آگے پڑھنے نہ دیا تھا۔ میرے شوہر ساتار کے بے حد اصرار کے باوجود بھی میں نے کہا نہیں، میں اسے مزید پڑھنے نہیں دے سکتی، اسے گھرداری بھی سکھانا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ یہ گھرداری سیکھ جائے، کوئی یہ نہ کہے کہ اس کی چچی تھی اور اس نے اسے کچھ کام نہیں سکھایا۔ بتیجی تھی، اسی لیے تو لڑکی کو آج کوئی کام نہیں آتا۔ میں خود پر باتیں نہیں بنوانا چاہتی، میں چاہتی ہوں کہ اسے گھر کا ہر کام آنا چاہیے، یہ زندگی کے سارے گر سیکھ جائے۔ میری بات کے آگے میرے شوہر کی ایک نہ چلی تھی اور وہ خاموشی سے سر جھکا گئے تھے۔ اس کے بعد اس لڑکی یعنی کہ مہوش کو بہانے سے تنگ کرنے لگی تھی کہ وہ بار بار روتی تھی۔ اس کا رونا مجھے اچھا نہ لگتا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی اس لڑکی نے آ کر میری زندگی برباد کر دی ہے۔ وہ جو میرے بیٹے کا حق تھا اس نے لے لیا تھا۔ سکندر جو مجھے وقت دیتے تھے وہ تمام وقت بھی اس نے لے لیا تھا، اور اب میں اسے بہت ستانے لگی تھی۔ اور دوسرا یہ بھی مجھے فکر تھی کہ ہماری آئیدی جائیداد کی وارث بن جائے گی، کیونکہ اس کے باپ کا حصہ تو اسے لازمی ملے گا، اور میں یہ نہیں چاہتی تھی۔ میں نے اس بارے میں اپنے شوہر سے بھی بات کی تھی، لیکن میرے شوہر نے کہا تھا کہ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا۔ میں اپنی بھتیجی کو اس کے حصے کے تمام جائیداد دوں گا۔ اب وہ 18 سال کی ہو چکی تھی اور میں اسے 18 سال کے ہوتے ہی تمام جائیداد اور اس کا گھر اسے گفٹ کر دوں گا، اور کوئی ایک اچھی جگہ دیکھ کر رشتہ طے کر دیں گے۔ یہ بات سننی تھی کہ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں چاہتی تھی کہ یہ ایسے غریب خاندان میں جائے کہ ساری عمر روتی رہے۔ یہ تو میری زندگی کا کانٹا ہے جو مجھے ساری عمر چبھتا رہا ہے، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ یہ خوش رہے، اور اسے خوش دیکھوں گی تو میرا دل مزید جلے گا۔ یہ بات سوچ سوچ کر میں پریشان ہو رہی تھی کہ ایک روز میری نظر میرے بیٹے اور مہوش پر پڑی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے فری ہو رہے تھے جیسے ان دونوں کے درمیان کافی بے تکلفی ہو، اور ان دونوں کی بے تکلفی دیکھ میں نے ان دونوں سے کہا تھا کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ اور پھر میں نے مہوش کی وہ درگت بنائی کہ میرا بیٹا کہنے لگا امی خدا کے لیے سے کچھ مت کہیں، میں اس سے بے حد محبت کرتا ہوں اور میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ دونوں سے یہی بات کہنے والا تھا، لیکن آپ کو تو پہلے ہی پتہ چل گیا۔ اب میں صرف شادی کروں گا تو صرف اور صرف مہوش سے، ورنہ اور کسی سے شادی نہیں کروں گا، کیونکہ بچپن سے میں اسے پسند کرتا چلا آ رہا ہوں۔ اور دوسری بات، یہ میری اپنے چاچا کے ساتھ ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے بیٹے کی یہ بات سنی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں جو ہمیشہ اس لڑکی کو اپنے گھر کی نوکرانی بنا کر رکھنا چاہتی تھی، آج یہ لڑکی میرے سر پر تاج بن کر بیٹھنا چاہتی تھی۔ میں نے ایسا ہرگز نہیں ہونے دینا تھا۔ میں فوراً سے ایک تھپڑ اپنے بیٹے کے منہ پر جڑ دیا اور کہا کہ شرم آنی چاہیے تمہیں، تم ماں کے ساتھ ایسی باتیں کر رہے ہو۔ تو وہ کہنے لگا کہ جو بھی ہو جائے میں اسی لڑکی سے شادی کروں گا، ورنہ نہیں کروں گا، میں خود کو مار ڈالوں گا یا اس گھر سے ہی چلا جاؤں گا۔ اپنے بیٹے کی یہ دھمکی سن میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اکلوتا بیٹا تھا جو میری کل کائنات تھا۔
میں نے اس کو کیسے کھو سکتی تھی؟ یہی وجہ تھی کہ میں خاموش ہو گئی اور میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، وقت آنے پر سب کچھ ہو جائے گا، میں تمہارے باپ سے بات کرتی ہوں۔ لیکن جو ہی میں کمرے میں آئی میرا دماغ الٹ پلٹ گیا۔ میں ہرگز مہوش کو اپنی بہو نہیں بنانا چاہتی تھی۔ وہ بہو بن جائے گی تو میرا کیا اثر کرے گی؟ میں نے جو اس پر بچپن سے لے کر اب تک ظلم و ستم کیے ہیں ان سب کا ایک ایک کر کے بدلا لے گی۔ حالانکہ یہ میں نے نہیں سوچا تھا کہ وہ اتنی پیاری لڑکی ہے، وہ اتنی حساس ہے، کبھی کسی کا برا نہیں چاہتی اور مجھے تو بالکل ماں کی طرح سمجھتی ہے۔ لیکن میں طرح طرح کی ترکیبیں بنانے لگی کہ کسی طرح اس گھر سے وہ نکل جائے اور پھر میں اس پر کوئی الزام لگا دوں اور اپنے شوہر اور اپنے بیٹے کے دل سے اس کے لیے جگہ نکال دوں۔ حالانکہ یہ بات سچ تھی کہ مہوش کو میرے بیٹے کے جذبات کے بارے میں علم ہی نہیں تھا۔ کافی دیر سوچتے اور ٹہلنے کے بعد ایک بات میرے دماغ میں آئی اور میں نے مسکراتے ہوئے اپنا سر بیڈ پر ٹکا دیا اور سو گئی۔ دوسرے دن اٹھ کر میں نے اپنی ایک دوست کو کال کی اور کچھ ہی لمحوں بعد میرے دروازے پر دستک ہوئی، اور جب میں نے دروازہ کھولا تو باہر ایک 50 سال کا بوڑھا آدمی کھڑا تھا جو حلیے سے ہی بالکل ایک فقیر لگ رہا تھا، اور اس کے ہاتھ میں ایک کشکول بھی تھا۔ میں اسے دیکھ کر سمجھی کہ یہ کون ہو سکتا ہے۔ میں اسے اپنے گھر میں اندر لے آئی۔ اسے پہننے کے لیے میں نے کپڑے دیے جو میں پہلے ہی اس کے لیے تیار کر بیٹھی تھی، اور پھر اسے کپڑے دینے کے بعد میں نے مولوی کو بلایا۔ میرا شوہر اور میرا بیٹا دونوں ہی اس وقت آفس میں ہوتے تھے، اور اس وقت گھر میں صرف اور صرف میں اور مہوش ہی اکیلی ہوا کرتی تھی۔ میں نے مہوش کو بلایا اور اسی وقت اس برے شخص سے نکاح کروا دیا۔ یہ بڈھا کوئی اور نہیں بلکہ میری دوست کا جاننے والا تھا اور ابھی تک کنوارا تھا اور کسی لڑکی کی تلاش میں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے ان دونوں کا نکاح کروا دیا اور پھر بوڑھے سے کہا کہ وہ مہوش کو لے کر چلا جائے اور دوبارہ مجھے اس کی شکل نہ دکھائے۔ مہوش روتی ہوئی چیختی چلاتی رہ گئی، لیکن وہ بڈھا اسے میرے ہاتھ سے کھینچتا ہوا لے گیا۔ وہ مجھ سے کہتی رہی کہ خدا کے لیے چاچی جان ایسا مت کریں، خدا کے عذاب سے ڈریں، ورنہ خدا ایسا کارساز ہے کہ دیکھیے گا کہ آپ اپنی زندگی میں پیچھے کیے تمام اعمال پر بچ نہیں پائیں گی۔ وہ بڑا انصاف کرنے والا ہے، آپ کو بہت جلد اپنے کیے کی سزا ملے گی، اور خدا کے لیے میرے ساتھ ایسا نہ کریں، ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے، ورنہ اللہ کی لاٹھی بے باز ہوتی ہے۔ اس کی یہ باتیں سن کر میں نے اس پر منہ پر زور سے دروازہ بند کر دیا اور وہ آدمی اسے لے کر چلا گیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس کے بعد مہوش کے ساتھ کیا ہوا اور کیا نہیں، لیکن پھر اس کے بعد میں مطمئن ہوگی کہ میرا شوہر میرا بیٹا جب گھر واپس آئے تو میں نے ان سے کہا کیا بات کروں گی۔ میں اپنے دماغ میں بہانے بنا لگی، اور جیسے ان کے آنے کا وقت ہوا میں نے اپنا حلیہ بگاڑ دیا، اپنے بال کھول دیے اور خود کو یوں ظاہر کیا جیسے میں بہت مظلوم تھی اور مجھ پر بہت ظلم کر دیا گیا تھا۔ میری یہ حالت دیکھ میرا بیٹا شاہد اور ستار دونوں ہی میری طرف بڑھے اور مجھ سے کہنے لگے کیا ہوا تمہیں، تم ٹھیک ہو نا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ تمہاری یہ کیا حالت بنائی ہے تم نے؟ تو میں نے کہا کہ سب کچھ ختم ہو گیا، لٹ گیا سب کچھ برباد ہو گیا۔ میری یہ بات سن کر دونوں بڑے حیران ہوئے اور مہوش کو آوازیں دینے لگے، لیکن مہوش تو گھر تھی ہی نہیں اور نہ ہی آئی وہ۔ میں نے ان کو آخر کار یہ کہہ دیا کہ آج مہوش گھر سے بھاگنے کے لیے تیار تھی، لیکن میں مارکیٹ سے جیسے ہی واپس آئی تو اس کا جھوٹ پکڑا گیا، اور میں نے اس سے کہا کہ میں تمہارے چچا اور شاہد کو سب بتا دوں گی، تمہاری تمام حقیقت کھول کر ان کے سامنے رکھ دوں گی۔ تو اس نے پتہ ہے میرے ساتھ کیا کیا؟ اپنے عاشق کے ساتھ مل کر اس نے میرے چہرے پر ایسے تھپڑ مارے کہ میری ناک سے خون بہنے لگا، اور مجھے پاؤں سے بھی کھینچا اور مجھ سے کہا کہ تم کون ہوتی ہو مجھے حکم چلانے والی؟ میری اپنی زندگی ہے، میں جو چاہوں کروں، میں جا رہی ہوں آپ لوگوں سے بھاگ کر۔ یہ کہہ کر اس نے میرے سامنے ہی دروازہ بند کر دیا اور خود چلی گئی۔ اپنے عاشق کے ساتھ وہ بھاگ گئی۔ میری بات سن کر وہ دونوں کافی پریشان ہو گئے، ان دونوں کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا، لیکن میں نے اپنی چوکیدار کو بھی پیسے دے کر یہ بات سمجھا دی تھی کہ تم نے بھی یہی بات کرنی ہے۔ چنانچہ گارڈ نے بھی یہی گواہی دی، اور پھر اس کے بعد شاہد اور ستار دونوں کے دل سے مہوش اتر گئی، اس کی محبت کا بھوت اتر گیا، اور اب زندگی آہستہ آہستہ اپنی جگہ پر آنے لگی تھی۔ لیکن پھر بھی شاہد کو اور ستار کو چین نہ آیا، وہ دونوں پھر بھی اسے ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑے۔ وہ کئی دن تک رات دن اسے ڈھونڈتے رہے، لیکن وہ کسی کو بھی نہ ملی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ دونوں بے مراد ہی واپس لوٹے تھے۔ شاہد کو تو کچھ بھی اچھا نہ لگتا تھا، اس کی یاد میں وہ بہت روتا تھا،
اپنے بیٹے کو یوں روتا دیکھ میرے دل کو دھڑکا لگنے لگا تھا۔ مجھے مہوش کی باتیں بہت یاد آتی تھی، جب وہ جاتے جاتے مجھے اتنی بد دعائیں دے رہی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، آپ اللہ سے ڈریں، اس کا خوف کریں اور مجھ پر رحم کریں۔ لیکن میں نے اس سے ذرا برابر بھی رحم نہ کیا اور اسے میں نے اس بڈھے کے ہاتھوں دے دیا اور بدلے میں کافی دولت لے لی تھی۔ ایک طرح سے میں نے مہوش کے بیچ دیا تھا، کیونکہ کچھ وقت بعد ہی میرے موبائل پر ایک بڑی رقم ٹرانسفر ہو گئی تھی۔ خیر یوں ہی اب زندگی کی گاڑی آہستہ آہستہ آگے چلنے لگی۔ میں اپنے بیٹے کو بہت سمجھاتی تھی۔ میرے شوہر نے تو اپنے آپ کو بس آفس میں ہی مصروف کر لیا تھا۔ وہ نہ تو کسی کے کام سے باہر نکلتے اور نہ ہی مجھ سے بات کرتے اور نہ ہی گھر کا کام دیکھتے، بس وہ صرف اپنے آفس کے ہو کر رہ گئے تھے۔ جبکہ شاہد کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ وہ بہت بیمار رہنے لگا تھا۔ اکثر اسے یاد کر کے روتا، اس کے کمرے میں جاتا، اس کی چیزیں اٹھا اٹھا کر دیکھتا اور کہتا کہ مجھے یقین نہیں آتا کہ مہوش بھاگ چکی ہے۔ شاہد کا دل مہوش کے حق میں گواہی دیتا تھا۔ میں اسے سنبھالنے لگتی، آہستہ آہستہ کر کے میں نے اسے سنبھالا اور وہ سنبھل بھی گیا تھا۔ میں نے اس کے خلاف ایسی باتیں کی کہ اس کا دماغ ایک دن سے پھر گیا، پھر وہ خاموش ہو گیا اور اس کے بعد اس نے کبھی بھی کوئی بات نہیں کی تھی۔ اسے بالکل بھی یاد نہیں کیا تھا اور میں اس چیز پر خوش تھی۔ لیکن جب بھی میں اکیلی ہوتی اور فارغ ہوتی تو میرے دماغ میں اس کی وہ تمام باتیں چلتی رہتی جو مجھے آخری وقت میں کہہ کر گئی تھی۔ وہ تمام بد دعائیں میرا جینا حرام کیے ہوئے تھی۔ جن بد دعاؤں میں اس نے مجھے کہا تھا کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، اس کی خدا سے ڈرے، لیکن میں نے اس کے منہ پر دروازہ بند کر دیا تھا۔ مجھے بار بار اس کی باتیں یاد آتی اور اس کا روتا ہوا چہرہ میرے سامنے آ جاتا۔ میں تو ساری زندگی اس سے نفرت کی گزاری تھی، لیکن اب نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا کہ مجھے کہیں بھی چین نہیں مل رہا تھا۔ میں اکثر بیمار رہنے لگی۔ یہی وجہ تھی کہ میرے دل کو وہ کھائے جا رہی تھی۔ میں اکثر بیمار ہو جاتی اور مجھے ہسپتال لے جایا جاتا۔ میں بلڈ پریشر کی مریضہ بن گئی تھی۔ اب میں چاہتی تھی کہ میں اپنے بیٹے کی جلد از جلد شادی کر دوں، جیسا کہ میں نے سوچا تھا۔ بالکل میری توقع کے مطابق سب کچھ ویسا ہی ہو رہا تھا۔ مجھے خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن میرا دل ہمیشہ بے چین رہتا۔ دل کی بے چینی ختم کرنے کے لیے میں نے اپنے بیٹے کا رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ میرے بیٹے کا اپنا بزنس تھا، اپنی جاب تھی، اپنا اتنا بڑا گھر تھا۔ میں نے سب سے امیر کبیر لوگوں میں سے رشتہ دیکھنا شروع کر دیا۔ آخرکار مجھے اپنے شوہر کے ایک بزنس پارٹنر کے گھر کا بتایا گیا، جہاں ان کی ایک بیٹی رہتی تھی۔ میں نے جب ان کے گھر کی تو ان کی اعلیٰ شان شوکت دیکھ میں تو بالکل ہی پاگل ہو گئی۔ میں نے کہا کہ مجھے آپ کی بیٹی بے حد پسند ہے اور میں آپ کی بیٹی سے اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اپنے بیٹے کے لیے اس کی بیٹی کا ہاتھ مانگ لیا۔ تو ان لوگوں نے کچھ وقت سوچنے کے لیے لیا۔ کچھ وقت سوچنے کے بعد ان کا فیصلہ بھی ہاں میں ہی آیا اور پھر یہ بات مجھے بہت مطمئن کر گئی۔ میں جیسا چاہتی تھی بالکل ویسا ہی ہو رہا تھا۔ ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہم کئی کروڑوں کا مال جہیز میں دیں گے۔ ان کے باپ نے 7 کروڑ کی گاڑی اس کے جہیز میں دی تھی اور سر سے پیر تک سونے میں لدی ہوئی تھی۔ بھلا ایسی بہو کسے اچھی نہیں لگتی۔ میں نے چٹ منگنی اور پٹ بیاہ والا سین کیا۔ مبادن ایسا نہ ہو کہ کہیں وہ لوگ اس رشتے سے مکر نہ جائے اور یہ رشتہ ہی نہ ختم کر دے۔ میں اپنے شوہر پر بے حد پریشر ڈالا اور پھر ایک ہی مہینے میں نے اپنے بیٹے کی منگنی اور شادی دونوں ہی کر دی۔ شادی بہت اچھے طریقے سے ہوئی۔ سب سے مہنگے ترین ہوٹلوں میں فنکشن کیے گئے اور ملک کے سبھی مایا ناز اور بڑے بڑے لوگ اس شادی میں شرکت کرنے کے لیے آئے تھے اور میرا سر فخر سے بلند ہوا جا رہا تھا۔ اپنے خاندان کے ہر ایک انسان کی نظر مجھ پر تھی کہ ہر ایک رشک بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا کہ میں نے کتنے بڑے لوگوں میں رشتہ کر دیا ہے۔ اور پھر یوں شادی اختتام کو پہنچی اور آج رخصتی تھی۔ رخصتی کے وقت بھی میں اپنی بہو کو لے کر گھر آئی۔ گھر آنے کے بعد کافی ساری رسمیں کرنے کے بعد میں نے اپنی بہو کو اس کے کمرے میں بٹھایا اور خود اپنے بیٹے کو بلانے چلے گئی۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ میں نے سوچا ان دونوں کو پینے کے لیے دودھ دے دوں۔ چنانچہ میں ان کے لیے علیحدہ سے دودھ بنوایا اور دودھ کے 2 گلاس بھرتے میں نے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ سیڑھیاں چڑھتے جیسے ہی میں ان کے کمرے کی دہلیز پر پہنچی تو میرے پیروں تلے سے جیسے زمین ہی نکل گئی۔ مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ اندر سے جو آوازیں آ رہی تھی ان آوازوں نے میرے پاؤں کی وہیں زنجیر کر دیا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں بے حد دکھی ہو گئی۔
اندر سے آواز میری بہو کی آ رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ شاہد مجھے آپ کی والدہ بالکل اچھی نہیں لگی، خدا کے لیے آپ ایسا کریں، یا تو نیا گھر لے لیں یا پھر مجھے یہاں سے لے چلیں، میں اپنے میکے چلی جاؤں گی، میں آپ کی والدہ کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ آپ کو پتہ ہے آپ کی والدہ نے کیا کیا ہے؟ آگے کی بات سن کر تو میرے پہلو تلے سے واقعی ہی زمین نکل گئی تھی، کیونکہ اس نے جو بات کہی تھی اس بات نے مجھے چاروں شانے چت کر دیا تھا۔ میں نے تو کبھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا جیسا وہ اب کہہ رہی تھی۔ اس کے کہنے کا مقصد یہی تھا کہ میں بڑی چال باز عورت ہوں۔ خیر، میرا راز بھی اس نے اپنے اندر دبایا ہوا تھا۔ مجھے یوں لگتا تھا کہ جیسے وہ میرا راز جانتی ہے۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو میرے بیٹے نے آ کر دروازہ کھولا۔ میں نے جلدی سے دودھ کے گلاس اس کے ہاتھ پر رکھے اور ایک نظر پیچھے اپنی بہو کی طرف دیکھا، جو چہرے پر غصے کے تاثرات لیے ادھر ہی دیکھ رہی تھی۔ مجھے یوں لگا جیسے مجھ پر آسمان ٹوٹ پڑا ہو۔ خیر، میں نے اسے نظر انداز کیا اور اپنی نم ہوتی آنکھوں کے ساتھ اپنے کمرے کا رخ کیا۔ میں جیسے ہی اپنے کمرے میں پہنچی، ستار میرے ہی منتظر تھے۔ مجھ سے کہنے لگے کہ کیا ہوا تمہیں اور تم رو کیوں رہی ہو؟ بہو اور بیٹے کو دودھ دے آئی ہو؟ لیکن مجھ سے کوئی بات نہیں ہو پا رہی تھی۔ میں دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تو میرا شوہر کہنے لگا کہ آخر کیا بات ہے، تم اتنا رو کیوں رہی ہو؟ تمہیں کسی نے کچھ کہا ہے؟ تو میں نے کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس یہ خوشی کے آنسو ہیں۔ میری بات سن کر اس نے مسکراتے ہوئے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ تم بہت تھک گئی ہو، اس لیے تم سو جاؤ۔ اپنے شوہر کی بات پر سر ہلاتے میں سونے کے لیے چلی گئی، لیکن مجھے تمام رات نیند نہ آئی، اور نہ جب دوسری صبح ہوئی تو دن کے 11 بجے تک میرے بیٹے اور بہو کا دروازہ بند ہی رہا۔ ان کو یوں بند ہوتا دیکھ میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ دونوں ہم دونوں کے ساتھ آ کر ناشتہ کریں۔ اب تو بہو کے گھر سے ناشتہ بھی آ چکا تھا، لیکن پھر بھی وہ ابھی تک انہوں نے دروازہ نہ کھولا تھا۔ میرے صبر کی انتہا ہوئی تو میں نے دروازہ جا کر پیٹنا شروع کر دیا۔ دروازہ کچھ ہی دیر میں کھل گیا، اور جب دروازہ کھلا تو سامنے کا منظر دیکھ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری بہو نے چلاتے ہوئے مجھے کہا، کیا مسئلہ ہے؟ آپ کے ساتھ ذرا دیر سونے نہیں دیتی آپ نہیں جانتی کہ ہماری کیا روٹین ہے؟ آپ کو ہماری روٹین سے چلنا ہوگا، نہیں تو پھر میں یہ گھر اور آپ کا بیٹا دونوں چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ اس کی یہ بات سن میری آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ میں نے کہا، بیٹا میں تو بس آپ لوگوں کی خیریت معلوم کرنے آئی تھی۔ آپ کے گھر والے آ گئے ہیں آپ کا ناشتہ لے کر، میں آپ کو بلانے آئی تھی، آپ کے بابا آپ کو بلا رہے ہیں۔ میری بات سن کر اس نے غصے سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، ایک تو رات سے مجھے آرام نہیں کرنے دیا، کل رات پھر مجھ سے 2 بچے ہی فارغ کیا ہے آپ نے، نہ رات کو سونے دیتے ہیں اور نہ ہی دن میں آرام کرنے دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہوئے باہر ڈرائنگ روم کی جانب چلی گئی تھی، جہاں اس کے گھر والے بیٹھے تھے، اور میں وہیں پر ساکت کھڑی تھی۔ میرا بیٹا میرے پیچھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نہ تو کوئی شرمندگی تھی اور نہ ہی کوئی معذرت تھی۔ یہ سب کچھ دیکھ کر میں ہول ہی پڑی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے ان دونوں کی نظریں میری کوئی اہمیت ہی نہ ہو، اور اس چیز نے مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ایسی دولت تو میں کبھی بھی حاصل نہیں کرنا چاہتی تھی، جہاں پر عزت ہو نہ کوئی اہمیت ہو، دولت ہو اور دولت کے ساتھ عزت بھی ہو، لیکن یہاں تو مجھے نوکرانیوں کی طرح ٹریٹ کیا جانے لگا تھا۔ میں نے اپنے بیٹے سے کہا، تم نے اپنی بیوی کے لچھن دیکھے ہیں؟ اس نے مجھے کس طریقے سے بات کی ہے؟ تو میرا بیٹا کہنے لگا، ارے امی، آپ بھی اس کے مطابق ہی اپنا سب کچھ کیا کریں نا، آپ کو اس کے مزاج کے خلاف کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اپنے بیٹے کے منہ سے یہ بات سن کر مجھے پتہ چل گیا تھا کہ میرا بیٹا آج سے ہی میری بہو کے ہاتھ میں ہے۔ خیر، یوں ہی دن گزرنے لگے، اور مجھے اپنی بہو کے انداز سے یوں لگتا تھا جیسے وہ کوئی میرا راز جانتی ہے۔ اس کی باتیں اور اپنے بیٹے کی باتوں دونوں نے مجھے جکڑ کے رکھ دیا تھا۔ مجھے اب بار بار مہوش کی یاد آتی۔ میں جانتی تھی کہ اگر مہوش یہاں ہوتی تو کبھی بھی ایسا نہ ہونے دیتی۔ میرے دن رات پچھتاوے میں گزرتے۔ کافی دن گزر جانے کے بعد ایک روز میرے بیٹے کو میری حقیقت پتہ چلی۔ اس نے میرے سامنے وہ تمام ویڈیو چلا دی جب میں نے مہوش کو اس گھر سے نکالا تھا، اور اب تو میرے شوہر اور میرے بیٹے کی نظروں میں میری عزت ختم ہو چکی تھی۔ اس بوڑھے نے ایک بلیک میل کرنے کے لیے ویڈیو بنائی تھی جو اس لڑکی کے ہاتھ لگ گئی تھی۔ میرا شوہر مجھے طلاق دینے کے در پہ ہو گیا تھا، جبکہ میری بہو آگے آ گئی اور کہنے لگی، میں ایسا نہیں چاہتی تھی،
میں تو بس آپ لوگوں کو اس لڑکی کی بے گناہی ثابت کروانا چاہتی تھی۔ میں حیرت زدہ تھی کہ اس لڑکی کو مہوش کی اتنی فکر کیسے ہونے لگی تھی، کہ آخر یہ مہوش کی کیا لگتی تھی۔ تبھی اس لڑکی نے بتایا کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ خود مہوش ہی ہے۔ اس آدمی نے اسے اپنے جال میں پھنسانا چاہا تھا، اس سے نقلی نکاح کر کے اپنے ساتھ لے گیا تھا اور اس سے غلط کام کروانا چاہتا تھا۔ لیکن جب اس نے انکار کیا تو اس شخص نے اس کے چہرے پر تیزاب ڈال دیا تھا اور اسے بیچ چوراہے میں چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ اور پھر اسے ایک ڈاکٹر نے اٹھایا اور اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ اس کا اسپتال میں علاج کروایا گیا اور علاج کرنے کے بعد اسے ایک نئی شکل دے دی گئی، اور وہ کوئی ڈاکٹر اور نہیں بلکہ خود اس لڑکی کی ماں تھی، یعنی کہ جس گھر میں وہ اسے بیاہ کر لائے تھے۔ اس عورت نے اس لڑکی کو اپنی بیٹی بنا کر رکھا تھا اور بالکل اپنی بیٹی کی طرح اس سے محبت کرنے لگے تھے۔ وہ لوگ بے اولاد تھے، اس لیے مہوش کو اپنی اولاد کی طرح ٹریٹ کرنے لگے۔ مہوش ان کی اولاد بن گئی تھی، اور جیسے ہی ہمارا رشتہ ان کے گھر گیا تھا مہوش فوراً ہی ہم دونوں کو پہچان گئی تھی، لیکن اس کی شکل تبدیل ہونے کی وجہ سے ہم اسے نہیں پہچان پائے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ مہوش نے رشتے کے لیے ہاں کر دی اور مجھے آئینہ دکھانا چاہتی تھی وہ۔ اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ دولت اور شہرت کے ساتھ ساتھ عزت بھی ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ بعض اوقات عزت کے بغیر دولت بھی سب کچھ ہوتی ہے۔ دولت سے ہر چیز نہیں خریدی جا سکتی، عزت تو بے مول ہوتی ہے۔ عزت تو بالکل بھی پیسے سے نہیں خریدی جا سکتی۔ اگر انسان کے پاس پیسہ ہو اور اس کے پاس عزت نہ ہو تو یہ سب سے بڑی ذلت ہے، اور اس دنیا کا سب سے ذلیل ترین انسان وہی ہے جو امیر ترین ہے، لیکن بغیر عزت کے وہ ذلیل ترین ہے۔ خیر، یہ بات میرے دماغ میں بیٹھ چکی تھی، اور جو آج تک میں مہوش سے اتنا ظلم کرتی آئی تھی، میں نے اس مظالم کی اس کے سامنے معافی مانگی اور اپنے کیے پر بے حد شرمندہ ہوئی۔ لیکن وہ بالکل بیٹیوں کی طرح تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ میں بالکل آپ کو امی کی طرح ہی سمجھتی ہوں، آپ نے مجھے ماں بن کر پالا ہے، تو یقیناً آپ میری ماں ہوئی۔ بس آپ کو یہی سبق سکھانا چاہتی تھی کہ ہر چیز دولت ہی نہیں ہوتی بلکہ عزت بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اگر میری جگہ کوئی اور امیر ذاتی ہوتی تو شاید آپ کی بالکل بھی عزت نہ کرتی۔ جس طرح میں نے یہاں پر ایٹیٹیوڈ دکھایا ہے تو کوئی اور لڑکی آپ کو اس طرح سے رویہ دکھا سکتی ہے۔ اور خدا کا شکر ہے کہ اللہ نے میرے صبر کا اتنا بڑا صلہ دیا کہ میں آج ایک بار پھر اپنے ہی گھر میں اب بہو بن کر آ گئی ہوں۔ پہلے میں اس گھر کی بیٹی تھی، اب میں اس گھر کی بہو ہوں۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے اس پر بے حد پیار آ گیا تھا، اور پھر اس کے بعد میں نے لالچ سے توبہ کر لی تھی، کیونکہ اس لالچ نے مجھ سے بہت کچھ چھینا تھا۔ آج بھی میرے شوہر اور میرے بیٹے کے دل میں میرے لیے وہ عزت نہیں تھی جب ان لوگوں نے میری ویڈیو دیکھی تھی اور میرا اصلی چہرہ دیکھ لیا تھا۔ اب میں ہر بار پھر سے اپنی عزت بنانے کے چکر میں ہوں۔ مالدار ہوتے ہوئے بھی آج میں اپنی عزت حاصل نہیں کر پا رہی۔ بے شک سب کچھ پیسے سے حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن عزت نہیں۔ خدا را اپنی عزت کو بچا کر رکھے۔ لالچ سے پرہیز کیجیے، ورنہ آپ کا حال بھی میرے جیسا ہی ہوگا۔